Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you both are fine. Now we are going to start our lecture number 4 of Islamiyat class 8. باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات. ایمانیات کو ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اس کی جز نمبر بے عبادات. عبادات میں ہم نے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج ان سب کے بارے میں پڑھا تھا. ہمارا یہاں پہ فرسٹ جو ہے پہلا ٹاپک وہ ہے روزہ. فضیلت اور معاشرتی اثرات، یعنی کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور معاشرتی اثرات اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ اثرات اچھے ہیں، برے ہیں، کیا اثرات ہیں وہ ہم ریڈنگ میں پڑھیں گے. روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، یعنی کہ اسلام کے جو رکن ہے ان ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ روزہ ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے. قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صوم یا صیام. اب اس کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں. قرآن پاک میں اور حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے صوم اور صیام استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں. یہاں پہ دو ہمارے شارٹ آنسر کوسچن بن جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں روزے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس میں ہم صوم اور صیام کا ذکر کریں گے. اور دوسرا کہ صوم اور صیام کے کیا معنی ہیں. صوم اور صیام کے معنی ہیں رک جانے یا بچ جانے کے ہیں. شرعی اصطلاح میں یہ وہ عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے. اسے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں یعنی کہ ہماری شرع میں روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں مسلمان طلوع فجر یعنی کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ سحری کاٹ لیتے ہیں، اور فجر کی اذان کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے مسلمان روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد جب سورج اپنا سارا دن سرکل پورا کرتا ہے اور غروب ہونے لگتا ہے، تب تک مسلمان اپنی جو ہے خواہشات کھانے پینے ان ساری چیزوں سے خود کو جو ہے وہ روک کے رکھتے ہیں. اور ان ساری چیزوں سے رکے رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے. اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے. ان ساری چیزوں سے رکنا، خود کو بچانا جو ہے وہ روزہ ہے. حالانکہ کھانا پینا یہ جائز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی جائز نفسانی خواہشات سے روزے کی حالت میں رک جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ مشقی سوالات میں درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں. اس میں پہلا جو ہے ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ ہے روزے کا مفہوم بیان کیجیے. روزے کا مفہوم بیان کیجیے. اس کا آنسر پیج نمبر 10 یعنی کہ جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات میں، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کا فرسٹ کویسچن جو ہے اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک نوٹ کر لیں. یہاں سے یہاں تک اس کا جو ہے فرسٹ جو آنسر موجود ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے روزے کی فضیلت، کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اسلامی عبادات میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں جو ہیں وہ اسلامی عبادت میں بیان کی گئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین. ترجمہ: جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی کہ شیاطین کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں بند کر دیا جاتا ہے. وہ ان مسلمانوں کو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جو ہے بہکا نہیں سکتے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کا روزہ جو ہے وہ صرف خالصتاً خدا کی ذات کے لیے ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے ہے.
رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو کیا ہے، بہت بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ابن آدم، اے انسان، جو آپ نیکی کرو گے اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ کس میں؟ رمضان کے مہینے میں جو بھی آپ نیکی کا عمل کریں گے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں جو بھی بھلائی کریں گے، کسی کی افطاری کروائیں گے، کسی کے گھر کوئی سامان مہیا کر دیں گے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے گا۔ لیکن جو روزہ، جو عبادت جو آپ نے اللہ کے لیے کی، اس کا جو ہے ثواب وہ صرف اللہ سے ملے گا۔ کیونکہ وہ عبادت صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کی جاتی ہے۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے، یعنی کسی کو افطاری کروانا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کا جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان کا مہینہ اتنا رحمتوں والا اور بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں کسی کو افطاری کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں تو آپ کو اس کے گناہوں سے معافی ملے گی۔ اور کیا ہے کہ روزے دار جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا، جبکہ جو روزہ دار ہوگا وہ اگر آپ کسی غرض سے کہ میری افطاری ہے اور میں کسی کے گھر روزہ اگر افطار کرنے چلا جاؤں یا چلی جاؤں گی تو وہ ثواب تو اس کو مل جائے گا، میرے روزے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کے روزے میں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ روزہ اور دوسری عبادت میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ روزہ اور دوسری عبادتوں میں فرق کیا ہے؟ نماز جب ہم قائم کرتے ہیں، نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز ادا کریں۔ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو وہ بھی 2 افراد کو، ایک دینے والے کو اور ایک لینے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنی زکوٰۃ دی اور کتنے فیصد ادا کی۔ اور حج کی ادائیگی ہم پوری دنیا کے سامنے کرتے ہیں، یعنی کہ یہ عبادات جو ہیں وہ ظاہری ہیں، یہ چھپ کے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر روزہ دار کوئی کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ پھر بھی وہ خود کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چھپ کر کھا پی لے اور لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسے اجر و ثواب جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اجر و ثواب کی امید ضرور ہوتی ہے۔ مگر روزہ دار جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے، وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ مشقی سوالات میں دیکھیں تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 جو ہے روزے کے فضائل بیان کیجئے۔ اب اس کا آنسر ہمارے پاس پیج نمبر 10، یہاں دیکھیں پیج نمبر 10 پہ روزے کی فضیلت لانگ کویسچن نمبر جو ہے 2 آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہو کے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کا فرسٹ کویسچن نمبر یہاں سے یہاں تک اور لانگ کویسچن نمبر 2 آپ کا یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر کے 2 کویسچن جو ہیں وہ آپ کے اس دفعہ کمپلیٹ ہو گئے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔